المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله العظيم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر صادق علیہ السلام توبة حبل اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مہدی ابن شمشاد علی زیدی کے رکوع ارشاد. ایک صلوات پڑھ دیجیے. چھٹے امام نے فرمایا توبہ تو حبل اللہ. توبہ جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے کہ انسان اس دنیا میں غرق ہو گیا، معصیت میں غرق ہو گیا، تو اس سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ توبہ ہے. اور یہ دنیا کہ جو فانی دنیا ہے یہاں پہ بقا نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک مسافر کے مانند ہے کہ جس طریقے سے مسافر خانے میں چند روز کے لیے ٹھہرتا ہے پھر اپنی منزل پہ چلا جاتا ہے، یا جس طریقے سے پل ہے کہ یہ گزرگاہ ہے انسان گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے ایک گزرگاہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسری دنیا ہے کہ جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں، تو وہاں جو ہے انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا تمہیں چونکانے کے لیے کافی ہے. یہ دنیا کی اس دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں تمہارے لیے عبرت ہے کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو. یعنی ایک شخص تھا کہ جب تک جو ہے اس دنیا میں تھا، سانسیں تھی، تو اب اس کا شمار جو ہے زندوں کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی روح نکل گئی اب اس کا شمار جو ہے زندوں کے ساتھ نہیں ہے. لیکن زندہ اور مردہ سے ربط وہی ہے جس طریقے سے پانی اور پانی سے ہوتا ہے. ایک پانی الگ ہو اور دوسرا پانی الگ، لیکن جب پانی کو پانی سے ملا دے تو پھر معلوم. ایک صلوات پڑھیے. تو یہ دنیا ہے کہ فوراً جو ہے رابطہ ختم ہو گیا. معلوم ہوا کہ جب تک زندہ تھا وہ جو ہے زندوں کے درمیان تھا، زندوں کی بستی میں تھا، لیکن جیسے ہی روح نکل گئی تو اب یہ ہوا کہ اب اسے جو ہے اس علاقے میں پہنچا دو، اس بستی میں پہنچا دو. یعنی جہاں پہ جو ہے مرحومین رہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا عبرت کا مقام ہے، اور معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے. موت کا فرشتہ کب آ جائے اور لے کر چلا جائے تمہیں معلوم نہیں. لہٰذا جو ہے تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو. دیکھیں اگر جو ہے انسان کو معلوم ہو جائے کہ موت کب آئے گی تو انسان جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے کاہل اور سست ہو جائے گا. مثلاً جو ہے مثال کے طور پہ سادہ زبان میں مثال دے دیں کہ اب یہ معلوم ہو جائے کہ امتحان ہے نا، ایگزام وغیرہ جو ہے مثلاً جو ہے 4 مہینے کے بعد ہوگا، تو اب کیا ہوتا ہے انسان جو ہے جو بھی بچے سست ہو جاتے ہیں، ارے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی 4 مہینے کے بعد ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں اسی ہفتے میں بھی جو ہے کبھی بھی امتحان ہوگا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے
ہر وقت جو ہے محنت کرتا رہے گا کہ معلوم نہیں اسی ہفتے میں ہو سکتا ہے، کل ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے، لیکن یہ معلوم ہے کہ نہیں ابھی نہیں 5-6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد ہوگا تو قائل رہے گا، ابھی تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ اسی طریقے سے موت ہے، معلوم نہیں کہ موت جو ہے کب آ جائے گی، لہٰذا ہر وقت جو ہے انسان کو موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن سے دلچسپی رکھے، جس طریقے سے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہے نا انسیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار سے انسیت رکھے، عبادت سے ہے نا، گیم وغیرہ سے زیادہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ موت ہے، اور خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موت گناہوں کا کفارہ ہے، موت ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور معصومین نے یہ فرمایا کہ یہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہدیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے ہدیہ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہے۔ مثلا جو ہے کسی نے کسی کو ہدیہ دیا، بعض ایسے بھی ہیں کہ ایک عطر یا سینٹ کا ایک شیشی دے دیا ہدیہ کسی کو، بعض یہ ایک مثلا نے اس سے بڑھ کر ہدیہ دیا، کچھ یہ گلدستہ دے دیا ہے، لیکن بہرحال جو جیسا جس حساب سے ہدیہ دیتا ہے انسان، تحفہ دیتا ہے انسان کے خدمت میں پیش کرتا ہے، وہ لیتا ہے۔ لیکن جو ہے کوئی ایسا ہدیہ دے، کوئی ایسا آدمی کہ جسے جانتا نہ ہو، تو پھر وہ گھبرائے گا، ہے نا، گھبراتا ہے یا نہیں؟ اور جسے جانتا ہے پہچانتا ہے تو انسان لے لیتا ہے۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے نا، واضح کر دیں اس کو بھی تھوڑا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے لیجئے کھا لیجئے، تو پھر کوئی نہیں کھاتا ہے جلدی، ڈر کے مارے نہیں کھاتے، نہیں لیتے، اس لیے کہ پہچانتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر جسے آپ پہچانتے ہیں تو لے لیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کہا ہے کہ یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب پروردگار جو ہے مومن کے لیے جب تحفہ کہہ رہا ہے، تو جب پروردگار تحفہ دے گا تو پھر وہ تحفہ کتنا بڑا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا، دیگر معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہاں برزخ میں، یعنی اس دنیا کے بعد اس دنیا میں، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ میں ہوں، ان کے جوار میں ہوں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ خود جو ہے روایات میں یہ ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کا نام جو ہے کلیب تھا، سورہ بن کلیب اس کا نام تھا، اور وہ سوچا کہ ہم چلیں حج کریں اور امام سے ملاقات کریں گے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ملاقات کریں گے امام کا، صحابی نہیں یقیناً جو ہے امام کا عاشق تھا، امام کا چاہنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلیں حج کریں، اور حج کرنے کے بعد پھر امام سے ملاقات کریں گے۔ لیکن جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اس نے قرض لیا، پیسہ قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد پہنچا، حج کیا، اور حج انجام دینے کے بعد اب جب فارغ ہو گیا تو مولا کائنات کے پاس آیا ملنے، زیارت کرنے کے لیے۔ تو امام نے سوال کیا کیسے آئے؟ تو کہا کہ مولا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم جو ہے چلیں حج کریں، اگرچہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ہم نے قرض لیا اور ہم نے سوچا کہ حج کریں اور اسی کے ذریعے سے ہم آپ سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ تو دیکھیے پہلی چیز یہ کہ جب امام سے کہا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ قرض کیوں لیا، امام نے یہ نہیں کہا نا کہ تم پہ جب واجب نہیں ہے تو قرض کیوں لیا۔ تو ایک چیز تو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر انسان جو ہے نا
یہ جانتا ہو کہ اگر ہم قرض لے کر جائیں گے اور حج کریں گے، واپسی پہ ادا کر دیں گے، تو بہرحال ہو سکتا ہے اسی سے علماء نے استفادہ کیا، مطلب جو ہے جو نتیجہ نکالا ہو یا کسی اور روایت سے، بہرحال اسی لیے یہ ہے کہ اگر جو ہے تم ادا کر سکتے ہو، تمہیں معلوم ہو کہ واپسی پہ ادا کر سکتے ہو، تو قرض لے کر تم جا سکتے ہو حج پہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حج کے لیے ہے تو زیارت اہل بیت معصومین علیہ السلام کے لیے ہے، روایت میں تو ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے اگر نہیں ہے تو تم قرض لے کر جاؤ، زیارت کرو، لیکن یہ جانتا ہو کہ مثلا واپسی پہ ہم ادا کر دیں گے، ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ ہے کہ نہیں نیت ہی الگ ہے تو بات ہی الگ ہے، لیکن اب اس کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال امام نے یہ نہیں کہا کہ کیوں تم نے قرض لیا، قرض لے کر آئے، کچھ امام نے نہیں کہا۔ اب امام نے حکم دیا نا، جتنا جو ہے قرض تھا دیا امام نے، مثلا 40,000 درہم مصلے کے نیچے سے نکالا اور اسے دے دیا، اور دینے کے بعد امام نے 20 دینار اور اسے دیا، سورہ بن کلیب کو، کہا کہ یہ لو، یہ تمہاری زندگی بھر کے لیے خرچ ہے۔ جب یہ کہا تو اب تو یہ چونک گئے، یعنی 20 دینار اور کہا کہ پوری زندگی کا ہے، تو اب سمجھ گئے کہ اس کا مطلب اب ہم زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ مولا یہ جو ہے پوری زندگی کا؟ کہا ہاں، بس تمہیں جو ہے اتنی ہی ضرورت ہے اور تمہاری زندگی بھر ہم نے دے دیا۔ اب امام سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، کہہ نہیں رہے۔ تو امام نے ایک سوال کیا، امام نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم اہل بیت معصومین علیہ السلام کے دیار میں تم رہنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کہا کہ یقیناً مولا ہم چاہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی ہم بھی جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے؟ کہا کیوں نہیں مولا؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، مرنے کے بعد جو ہے تم ہمارے ارد گرد رہو گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اس دنیا میں اس طریقے سے عمل کر رہا ہے اور اس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، اب آپ دیکھیں کہ اگر محبت ہے تو اس دل کی کیا عظمت ہے، اس دل کی جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے نزدیک جو ہے وہ کیا قدر ہے۔ جیسا خود ملتا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، ہمسایہ تھا، اسے پیسے کی ضرورت تھی اور مکان جو ہے 4,000 کا تھا، لیکن وہ اعلان کر دیا یا لکھ کر لگا دیا کہ ہم 6,000 میں مکان بیچ رہے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنا مکان 6,000 میں بیچ رہے ہیں، حالانکہ قیمت جو ہے 4 ہی ہے، 2,000 زیادہ۔ تو پھر یہ بات امام تک پہنچی، امام نے اسے بلایا، لیکن ان کا مکان جو ہے چھٹے امام کے قریب میں تھا، دیوار مل رہی تھی امام کی اور ان کے مکان کا دیوار۔ امام نے بلایا، بلانے کے بعد امام نے سوال کیا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنا مکان بیچ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کیوں؟ کہا مولا ہم غریب ہیں، پریشان ہیں، اس وقت جو ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم اپنا مکان بیچ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا تمہارے مکان کی قیمت جو ہے وہ 4,000 ہے، لیکن جو ہے تم 6,000 میں فروخت کر رہے ہو، یعنی 2,000 زیادہ۔ کہا مولا ہم آپ کے ہمسایہ ہیں، ہماری اور آپ کی دیوار جو ہے ایک ہی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے 2,000 بڑھا دیا کہ جو امام کا ہمسایہ بنے، لہٰذا ہم نے کہہ دیا کہ 2,000 اس کی قیمت جو ہے اور زیادہ ہے۔ تو جب امام نے ان کے دل کے جذبات کو دیکھا تو امام نے کہا کہ یہ لو، یہ 10,000 پکڑو، اپنی ضروریات کو پورا کرو اور یہ جو قرض وغیرہ ہو تم اسے ادا کر دو۔ یعنی امام نے ان کے دل کی محبت کو، دل کے جذبات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے عطا کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو اس دل کی اہل بیت کی نگاہوں میں کیا عظمت ہوگی۔ پڑھیے صلوات، کیا عظمت ہے، یعنی یہ جو ہے ہمسایہ ہے تو یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے۔ لہٰذا جو اس دنیا میں
محبت اہل بیت ولایت معصومین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی وہ سعادت مند ہے۔ لہٰذا جو ہے خود روایت میں آپ اگر غور کریں تو ملتا ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ جو روز قیامت روز محشر جو ہمارے ارد گرد ہوگا اس کے لیے روایت میں یہ ہے، ایک شخص تھا خراسان کا تھا، بہت دولت مند تھا اور اللہ نے ہر چیز جو ہے تمام نعمتیں اسے دی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ آیا امام کی خدمت میں، مدینے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ چھٹے امام وہ جو ہے مسجد میں، یعنی امام جواد علیہ السلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ مسجد میں، لیکن امام کا ایک چاہنے والا باہر کھڑا ہوا ہے اور امام کی جو سواری ہے گھوڑا ہے وہ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ امام جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ سنیے گا بہت غور سے، بہت دقیق واقعہ ہے نا۔ پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ وہ جو ہے نگرانی کر رہا ہے تو وہ شخص جو خراسانی تھا آیا اور آنے کے بعد اس خراسانی نے یہ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، امام نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارا یہی کام ہے کہ امام کی سواری کی ہم نگرانی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ تم کام ہمیں دے سکتے ہو؟ یہ کام ہمیں دے دو اور ہمارے پاس جو مکان اور جانور تمام جو ہے جو باغیچے اور دولت سب ہے یہ سب تم لے لو ہم سے، دولت رقم مکان سب لے لو اور یہ کام یہ جو غلامی ہے اسے ہمیں دے دو۔ اب جب وہ اس نے سنا تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، ابھی ہم بتاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب امام مسجد سے باہر نکلے بیت الشرف پہنچے، اب یہ شخص جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ مولا ایک شخص آیا ہے خراسان سے اور اس نے جو ہے اس طریقے سے کہا ہے کہ یہ کام ہمیں دے دو اور ہمارے پاس جو بھی مکان دولت ثروت سب ہے سب تم جو ہے لے لو۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو ہم نے پہلے بھی کبھی منع نہیں کیا ہے، تم جو بہتر سمجھو، ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں اور مشورے کے طور پہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اب آپ بتائیے۔ تو امام نے کہا تمہاری مرضی، ٹھیک ہے اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، چلے جاؤ، تو کبھی منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھو کہ وہ شخص جو ہے بیوقوف نہیں ہے، وہ جو ہے بہت عقل مند ہے اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو بہت بڑھیا آفر آ گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ وہ بہت عقل مند ہے اور معلوم ہے اور سن لو تم بھی کہ روز قیامت روز محشر ہم ہوں گے، ہم اہل بیت معصومین علیہ السلام ہوں گے، مولائے کائنات ہوں گے، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہوگی اور ان کے ارد گرد ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو اب تم یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا بس ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ روز محشر اہل بیت کے ارد و گرد ہو۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا ہے نا کہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام سے معدت کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے مولا کائنات نے حارث حمدانی سے کہا کہ حارث حمدانی گھبرانا نہیں، یہ ہمدان کے تھے رہنے والے، گھبرانا نہیں، یعنی جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے پاس آتے ہیں، جب اس کے پاس آتے ہیں یعنی جب روح نکلتی ہے تو پھر اسے جو ہے حیات جاوید مل جاتی ہے۔ خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا نا، حلق کے اوپر تک اشارہ کیا، کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا اہل بیت معصومین علیہ السلام کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، اب جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ اب واپس آنے کا امید نہ ہو، ایک دم آخری سرحد، تو فرمایا کہ ہم اہل بیت معصومین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، وہ جو ہے ہم اہل بیت معصومین علیہ السلام کو
دیکھتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے نا کہ جب کسی نے 7ویں امام سے سوال کیا تھا کہ مولا جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آنکھوں سے آنسو آنسو کے مانند نکلتے ہیں، تو مولا یہ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض جب مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو چہرے پہ ایسا ہوتا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ رسول اسلام کی زیارت کرتا ہے اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. پڑھیے صلوات. یعنی خوشی سے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اہل بیت معصومین علیہ السلام کی زیارت کر لے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کو دیکھ لے، جیسا کہ سوسہ بن سوحان کہ جب یہ مریض تھے، بیمار ہوئے، تو مولا کائنات ادھر سے گزر رہے تھے، تو مولا نے کہا کہ معلوم ہوا کہ بیمار ہے، تو مولا نے سوچا کہ ہم ان کی عیادت کر لیں. تو جب مولا ان کے گھر پہ پہنچے، کیا دیکھا کہ بیمار ہیں. جب بیمار ہیں تو مولا نے کیا کیا؟ پیشانی پہ ہاتھ رکھا. اب اندازہ لگائیں، سوچے آپ کہ جب وقت کا امام کسی کے گھر پہ آ جائے تو کتنی خوشی ہوگی. کہ امام گھر پہ آئے ہیں، اب جب امام آئے ہیں تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی سوسہ بن سوحان کو. اور امام جو ہے یعنی بیمار ہیں، مریض ہیں، امام پیشانی پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب امام جانے لگے تو امام نے کہا سوسہ یاد رکھنا کہ ہم نے تمہاری پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہے، لہٰذا دوسرے مومنین پہ فخر نہ کرنا. تو اب یہ جو ہے خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، لیکن جو ہے روز قیامت یعنی آخرت میں تو ہم فخر کر سکتے ہیں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا میں نہ کرنا اور آخرت میں جو ہے تمہارے لیے فخر ہے، سعادت مندی ہے. تو ایک چیز تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اگر جو ہے کوئی نیک کام کرے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ فخر نہ کرے کہ ہم نے جو ہے یہ کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ کر دیا. یعنی اس دنیا میں فخر نہ کرے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ کوئی نیک کام کرو تو پھر اسے چاہیے کہ نیک کام انجام دے، لیکن اس دنیا میں فخر نہ کرے. تو اب آپ دیکھیے کہ امام نے بتا دیا کہ یعنی اس دنیا میں نہیں، لیکن جو ہے آخرت میں جو ہے یہ تمہارے لیے باعث افتخار ہے نا، سبب ہے. تو یہی آپ دیکھیں کہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کہ جس کے دل میں ہو تو پھر وہ انسان جو ہے موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے. خود اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو روح اس کے جسم سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے کہ جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جائے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ موت، یہ عالم سکرات، یہ جو ہے بہت سخت منزل ہے. لیکن جس کے دل میں ہو، دیکھیں یہ دنیا منزل امتحان ہے، منزل امتحان ہے. مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مصیبت جو ہے ہر وقت برقرار رہے. اور ایسا بھی نہیں ملے گا کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کے اوپر جو ہے مصیبتیں نہ ہو، نہ سختیاں نہ ہو. مصیبتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اور اس امتحان میں، اس آزمائش میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ صبر کرے. تو کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے، اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی جو ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اسی لیے خود جو ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں، پڑھیں نا کچھ دیر، 5-7 منٹ اور پڑھ دے، گھبرائیے. صلوات پڑھیے محمد والے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہوتا ہے. اور خود جو ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پریشان ہوتا ہے تو اہل بیت معصومین علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اس کو بھی واضح کر دیا جائے تھوڑا سا، ہے نا، کہ ایک شخص تھے مولا کے چاہنے والے، ان کا نام تھا رمیلہ نام تھا.
امام کے چاہنے والے تھے، لیکن جو ہے ایک دن یہ کوفے کا واقعہ ہے کہ جب مولا علی کو ہے نا جو ظاہری حکومت ملی، مولا علی کوفے میں تھے اور یہ بھی تھے، تو یہ بیمار ہو کے بخار آ گیا، تب بخار. تو ایک دن جو ہے انہوں نے جو ہے ارادہ کیا، نیت کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم غسل کرتے ہیں، یعنی جب پانی بدن پہ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے بخار کی حرارت کم ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد مسجد میں چلیں گے اور آج مولا کائنات کے ساتھ نماز پڑھیں گے. انہوں نے جو ہے یہ ارادہ کیا، بیمار تھے اور غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اب جو ہے وہ آئے اور مولا کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مولا کے ساتھی مسجد سے نکلے، لیکن بہرحال بیمار تھے، تھوڑا سستی تھی، خستگی تھی. امام کے ساتھ کچھ دور آگے بڑھے تو امام نے کہا کہ رمیلہ خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں مولا خیریت ہے، اور ہمیں بخار تھا، ہم نے جو ہے یہ ارادہ کیا، نیت کی کہ آج ہم غسل کریں گے اور غسل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے ہم نماز پڑھیں گے. تو امام نے کہا کہ ہاں رمیلہ دیکھو ہمیں معلوم ہے، اور جو بھی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اب رمیلہ نے یہ سوچا کہ مولا نے جو کہا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کہا ہو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کہا ہو کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو رمیلہ نے کہا کہ مولا جو بھی بیمار ہوتا ہے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو اگرچہ وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو بیمار ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آمین کہتے ہیں. یعنی جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے خود اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اس کے لیے آمین کہتے ہیں. تو یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہاں پہ جو ہے دوا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں اگر زندگی گزار رہا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان اس دنیا سے بھی سعادت بن جا رہا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک چیز کو چھوڑ دے، یعنی مثلا جو ہے دنیا کو چھوڑ دے اور صرف جو ہے نا آخرت کی طرف دھیان دے، ایک گوشے میں بیٹھ جائے، نہیں ہے نا. وہ عاصم کی طرح مولا کے بھی چاہنے والا تھا، یہ سب وہ جانے دیجیے، وہ کل پڑھ چکے تھے. تو اس طریقے سے نہیں کہ صرف جو ہے ایک کونے میں اور صرف جو ہے آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دے، یا مثلا جو ہے آخرت کو چھوڑ دے اور صرف جو ہے دنیا کو بنائے. نہیں، اگر جو ہے نا آخرت کو بنا رہا ہے تو دنیا جو ہے خود اس کی بن جائے گی، سنور جائے گی. اور اگر جو ہے آخرت کو چھوڑ دے ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے دنیا بھی اس سے بھاگتی ہے. دنیا بھی آخرت سے تو گیا اور دنیا بھی اس سے بھاگتی ہے. جتنا دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا جو ہے اس سے بھاگے گی. اپنی زبان میں ایک مثال دے دیں ہے نا کہ مثلا جو ہے آپ دیکھیں اگر جو ہے کسی سے آپ پیسہ مانگیے، مانگتے رہیے، دیکھے گا تو دیکھ کر بھاگے گا، پھر مانگے گا. یہ ہے دیکھ کر سامنے ہی دیکھ لیے، رسید وسید لے کے گھومیے، ایک بار دیکھیے، صلوات پڑھیے محمد والے، ہے نا، تو دیکھ کر بھاگے گا، ہے نا، راستہ بدل دے گا. اگر اس دروازے سے جانے کو تو اس دروازے سے ہے نا وہ نکل جائے گا، بچے گا. تو یہی ہے، یعنی جب جائے گا اس کے قریب تو دنیا جو ہے بھاگے گی. تو اسی لیے کہا کہ آخرت کو سنوارو تو دنیا خود بخود جو ہے وہ سنور جائے گی. لیکن دنیا کے لیے بھی صحیح کرے، محنت کرے. دیکھیے ایک چیز کو آگے لے کے جانا بہت آسان ہے، لیکن دونوں ساتھ میں لے کر چلنا ہے نا، یہ جو ہے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا یہ آسان نہیں ہے نا. صرف دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے تو ہر جگہ آستین چڑھا کے کھڑے ہو گئے ہے نا، اور جب عمل کا میدان آیا تو بھاگ گئے، دکھائیے نہیں دیتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اس طریقے سے صرف جو ہے نا ایک چیز لے کر چلنا یہ آسان ہے. مثال دے دیں اس کو بھی. جناب بہلول، گھبرائیے گا نہیں، بہت سمیٹ رہے ہیں. جناب بہلول جو ہے
یہ تو اپنے ہے نا کام وام کے ذریعے سمجھا دیتے تھے نا، سب اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اسی کے ذریعے جو ہے تبلیغ اور پیغام کو پہنچاتے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا جناب بہلول کو کیا ہے نا کیا کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے ڈنڈا، بہت بڑا ڈنڈا یا جو بھی کہہ لیے، کیا کہتے ہیں، بامبو ڈنڈا جو بھی ہے نا، اپنے ذہن میں سوچ لیجئے گا، بہت بڑا ڈنڈا یا سریا جو بھی کہہ لیے تھا۔ تو دیکھا کہ ایک طرف سے اٹھا رہے ہیں، کہا دیکھا تو ایک طرف سے اٹھایا نا، کندھے کے اوپر تک اٹھا دیا، پھر رکھ دیا، پھر جو ہے دوسری طرف سے اٹھایا، دوسرے سرا سے اٹھایا، اوپر تک لے گئے اور پھر رکھ دیا۔ اس طریقے سے کر رہے ہیں، ایک طرف سے ایک سرا سے اٹھا رہے ہیں، اوپر رکھ دیا، پھر دوسری طرف دوسرا سرا سے اٹھا رہے ہیں، رکھ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے اب بیچ سے اٹھا رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو اٹھایا ایک سرے سے فوراً اوپر اٹھا دیا، نیچے رکھ دیا، لیکن اب جب بیچ سے اٹھا رہے ہیں اب بہت محنت لگ رہی ہے، جلدی اٹھ نہیں رہا ہے، بہت محنت لگ رہی، دونوں ہاتھ لگا کر۔ اب جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ ایک طرف سے آپ جو ہے اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف سے اٹھا رہے ہیں، اور پھر جو ہے بیچ سے اٹھا رہے ہیں، تو بہلول نے کہا کہ دیکھو ایک طرف سے اٹھایا تو اٹھ گیا، دوسری طرف سے اٹھایا تو وہ بھی آسانی سے اٹھ گیا، لیکن یہ جو بیچ سے اٹھا رہے ہیں تو اس میں محنت لگ رہی ہے، آسان نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ دیکھو صرف جو ہے اگر دنیا کو لے کر چلو گے تو یہ بھی آسان ہے، صرف آخرت کو لے کر چلو گے بھی تو یہ بھی آسان ہے، لیکن دونوں کو ساتھ میں لے کر چلو گے تو بھی سخت ہے، یعنی دونوں دنیا اور آخرت کو۔ تو عزیزان محترم یہی جو ہے دین ہے کہ خود معصومین نے فرمایا کہ اس دنیا میں تم جو ہے یہ اعمال کھیتی کا ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا کہ معصومین نے فرمایا کہ یہ جو ہے کھیتی یعنی بیج ڈالنے کا ہے، یہاں پہ تم جو ہے اعمال کے بیج ڈالو اور آخرت میں جو ہے وہ پھل کے شکل میں وہ تم حاصل کرو، یہ دنیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں کہ جو اسلام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو اس پہ عمل کرنا اور ساتھ ساتھ جو ہے تمام چیزوں کو لے کر چلنا یہ جو ہے سخت ہے، اور وہی انسان جو ہے کامیاب ہے۔ یہ جو اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ کتنا سخت ہے اور کتنا آسان ہے۔ سن لیجئے ایک آخری حدیث تفسیر سن لیجئے، مسائل پڑھ دیتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب جبریل آئے۔ سنیے گا، بہت دقیق ہے، آخری بات ہے، یہ مسائل پڑھ دیں گے۔ جناب جبریل آئے اور ایک تشت ہے، اور تشت میں پیالہ ہے، اور پیالے میں شہد، اور شہد پہ جو ہے بال ہے۔ جناب جبریل رسول اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کی جو ہے تفسیر بیان کیجیے کہ تشت ہے اور پیالہ، اس میں شہد ہے اور شہد پہ بال ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دین اسلام مبین یہ جو ہے تشت ہے، اور اس پہ عمل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، روشن ہے، اور اس عمل کو باقی رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر رسول اسلام نے کہا کہ علی آپ اس کی تفسیر کیجئے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ جہاد کا حکم یہ تشت سے زیادہ روشن ہے، اور جہاد کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور نسل کو پہچان کر قتل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اسلام نے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹی آپ اس کی تفسیر کیجئے۔ تو شہزادی نے کہا کہ حکم پردہ یہ تشت سے زیادہ روشن ہے، اور پردہ کرنا یہ جو ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور پردے کے ساتھ اپنی عظمت کو بچا لینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر رسول اسلام نے کہا کہ بیٹا حسن آپ اس کی تفسیر کیجئے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مہمان کا آنا یہ تشت سے زیادہ روشن ہے،
اور مہمان نوازی کرنا، مہمان کی خدمت کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور مہمان کو راضی کر کے رخصت کر دینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر اس کے بعد گھبرا نہیں گئے، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے تفسیر کیجیے۔ تب جو ہے امام حسین نے کہا کہ شہادت یہ تش سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جان دینے کے بعد اصول کو بچا لینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان جو زندگی گزارتا ہے کس طریقے، جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ ہاں تو یہ موت ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب واقع کربلا کو یاد کرتا ہے تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے، انسان کو سکون ہو جاتا ہے کہ کربلا میں کہ کس طریقے سے اصحاب حسین اور بنی ہاشم نے قربانی پیش کی۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً جو ہے یہ موت ایک نوجوان کی موت ہے کہ سب کے لیے، بیوی بچوں اعزاء اقارب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن جب انسان کربلا کے واقعوں کو یاد کر لیتا ہے تو پھر اپنا غم بھول جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی بیٹا اولاد اس دنیا سے چلا جائے تو اگر ماں موجود نہ ہو، جہاں بیٹے کا انتقال ہو، اگر ماں موجود نہ ہو تو زندگی بھر ماں تڑپتی رہتی ہے کہ کاش کہ ہم آخری وقت جو ہے نا اس کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں نا، ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر جو ہے ماں سامنے موجود ہے تو دیکھ لیتی ہے کہ اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ماں جو ہے بیٹے کو نہ دیکھ پائے آخری وقت تو ہمیشہ جو ہے وہ ماں پریشان رہتی ہے نا، قلق رہتا ہے کہ آخری وقت جو ہے ہم دیکھ لیتے۔ لیکن ہائے، حضرت عباس کربلا میں شہید ہوئے لیکن ام البنین مدینے میں موجود تھی کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا اور بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جو 28 رجب کو قافلہ نکلا تھا وہ قافلہ لٹ گیا ہے، حسین شہید کر دیے گئے۔ جیسے یہ سنا حسین شہید کر دیے گئے، حسین مار دیے گئے، تو ایک مرتبہ جناب ام البنین آئی اور آنے کے بعد ایک فقرہ کہا خطیب تو نے کیا کہا؟ حسین مار دیے گئے؟ کہا ہاں حسین مار دیے گئے۔ ایک مرتبہ کہا اے خطیب اتنا بتا دے کہ جب حسین مارے گئے تو کیا میرا لال عباس زندہ تھا یا نہیں؟ جب یہ کہا تو کہا کہ نہیں بی بی، جب تک عباس زندہ تھے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئی۔ اب اس کے بعد سوال کیا اے خطیب اتنا بتا میرے عباس کو کیسے شہید کیا گیا؟ تو خطیب بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ کہا دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خطیب نے کہا کہ بی بی اب جانے دیجیے۔ تو ام البنین نے کہا نہیں خطیب تجھے بتانا ہوگا۔ تب جو ہے خطیب نے کہا کہ بی بی عباس کے آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ اب اس کے بعد سوال کیا تو خطیب نے بشیر نے ایک فقرہ کہا ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا اور عباس گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب یہ کہا سروں پہ گرز مارا تو ام البنین نے کہا اے خطیب میرے عباس جیسا کوئی عرب میں طویل لحیم و شہیم نہیں ہے کہ عباس کے سر پہ گرز مار دے، کوئی اتنا طویل نہیں ہے کہ عباس کے سر پہ مار دے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا۔ جب یہ کہا کہ یقین نہیں آتا تب جو ہے خطیب نے کہا
کہ جو آنکھوں میں تیر پیوست تھے حضرت عباس جھکے کہ اس تیر کو اپنے زانوں سے نکالے، جیسے ہی جھکے تو ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جو بھی زمین پر گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن عباس پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو گئی۔ آزادارو بس آخری فقرہ کہ ام البنین کو لوگ ام البنین کیوں کہتی تھی عورتیں؟ اس لیے کہ 4 بیٹوں کی ماں تھی، اور عورتیں مدینے کہتی تھی ارے آپ تو ام البنین ہیں، آپ 4 بیٹوں کی ماں ہیں۔ ام البنین نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے مدینے کی عورتوں، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، اس لیے کہ اب میرے بیٹے نہ رہے۔ آزادارو بس آخری فقرہ کہ جب معلوم ہوا کہ عباس شہید کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، ام البنین جنت البقیع میں آئیں، اور آنے کے بعد قبر زہرا پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد کہتی ہیں بی بی ہم آپ کو آپ کے لال حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ام البنین کربلا کی طرف رخ کرتی ہیں، بس آخری جملہ کربلا کی طرف رخ کرتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا عباس، مدینے کی عورتیں جو ہے وہ پرسہ دے رہی ہیں کہ تیرا عباس مارا گیا۔ یہ میرے لال عباس مجھے یقین نہیں آتا کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے کہ جو تجھے شہید کر دے۔ لیکن ایک مرتبہ کہا نہیں نہیں میرے لال عباس، مجھے یقین آ گیا کہ جب معلوم ہوا کہ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، بازوؤں میں رسن باندھے گئے، تماچے لگائے گئے، اے میرے لال عباس بیٹا تم ہوتے تو کس میں ہمت تھی جو بازوؤں میں رسن باندھا، چادریں چھینتا، تماچے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مرحوم ارشاد صاحب کی مغفرت فرما، پروردگار ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، اور جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار انہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما، ہمارے مسلم مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ارشاد علی زیدی ابن شمشاد علی زیدی کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ اللهم صل على محمد۔ السلام علیکم یا باب اللہ ولن روح الذی علت فنائک علیکم انی السلام اللہ عبد مقید وقی اللیل والنہار فلا جعل اللہ آخر العهد انی لزیارتکم السلام علی الحسن وعلی آل ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا قریب الربا، السلام علیکم یا وین الظفار الفقراء، السلام علیکم یا شمد شمد، السلام علیکم یا نیس نفوس، السلام علیکم المدفون بعزت دوست، السلام علیکم یا شیخ زوارق مالیہ سلطان بلعز یا علی ابن منصر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خاطی البرہان، السلام علیکم یا امام الانسیان، السلام علیکم یا مخلوق رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔